Assalamu alaikum everyone. I hope you are all doing well. Welcome to the Dynamic Law Association. आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का आज हमारा लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम उसका लास्ट जो टॉपिक है इफेक्ट ऑफ एजेंसी ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स विद थर्ड पर्सन, उसको हम डिफाइन करेंगे, जिसमें सेक्शन 226 टू 238 तक आज हम पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ एजेंसी ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स विद थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने पर क्या इफेक्ट होगा. सेक्शन 226 इज इन्फोर्समेंट एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ एजेंट्स कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट्स entered into through an agent and obligations arising from acts done by an agent may be enforced in the same manner and will have the same legal consequences as if the contracts had been entered into and the acts done by the principal in person. इसमें ये है कि एजेंट प्रिंसिपल के बिहाव पर थर्ड पार्टी से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाए तो उसको ऐसे ही माना जाएगा जैसे प्रिंसिपल ने खुद वो एक्ट परफॉर्म किया हो. उसके ऐसे ही सेम कंसिक्वेंसेस होंगे जैसे प्रिंसिपल खुद करता. नेक्स्ट सेक्शन है 227 प्रिंसिपल हाउ फार बाउंड व्हेन एजेंट एक्सीड्स अथॉरिटी. के प्रिंसिपल बाउंड होगा या नहीं जब एजेंट जो है अपनी अथॉरिटी से निकलकर कोई एक्ट करेगा. When an agent does more than he is authorized to do, and when the part of what he does which is with his authority can be separated from the part which is beyond his authority, is much only of what he does as is within his authority is binding as between him and principal. इसमें यह है कि जब एजेंट जो है उसको कुछ करने के लिए ऑथोराइज किया है तो लेकिन वो उससे बढ़कर अपनी अथॉरिटी से बढ़कर कोई एक्ट अगर परफॉर्म करता है तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट से सेपरेट होगा. और जो एजेंट अपनी मर्जी से कुछ भी करता है विदाउट प्रिंसिपल्स इंस्ट्रक्शंस तो वो सेपरेट है उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी से और उसके लिए वो खुद ही लायबल होगा. Next section is 228 principle not bound when excess of agent's authority is not separable, where an agent does more than he is authorized to do and what he does beyond the scope of his authority cannot be separated from what is within it. The principal is not bound to recognize the transaction. अगर एजेंट जो है अपनी अथॉरिटी से बढ़कर कोई भी एक्ट करता है जो उसकी अथॉरिटी में नहीं था और विच इज़ नॉट सेपरेबल, वो सेपरेबल भी ना हो तो प्रिंसिपल उसके लिए लायबल नहीं होगा, वो खुद ही उसके लिए लायबल होगा और जो प्रिंसिपल है उसकी सारी ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर सकता है. नेक्स्ट सेक्शन इज 229 consequences of notice given to agent. Any notice given to or information obtained by the agent, provided it be given or obtained in the course of the business transacted by him for the principal, shall as between the participle and third parties have the same legal consequences as if it had been given to or obtained by the principal. अगर थर्ड पार्टी कोई भी नोटिस देती है, इंफॉर्मेशन देती है उनके बिजनेस के रिलेटेड एजेंट को, तो इसका यही मतलब होगा कि जो थर्ड पार्टी है उन्होंने प्रिंसिपल को इन्फॉर्म किया है, उसके सेम लीगल कंसिक्वेंसेस होंगे जैसे एक प्रिंसिपल के साथ होते. नेक्स्ट सेक्शन इज 230 एजेंट कैन नॉट पर्सनली इन्फोर्स नॉर बी बाउंड बाय कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल in the absence of any contract to that effect. An agent cannot personally enforce contracts entered into by him on behalf of his principal, nor is he personally bound by them. इसमें यह है कि एजेंट कोई भी एक्ट करता है उसके प्रिंसिपल के बिहाफ पर तो वो जो भी कर रहा है उसके लिए प्रिंसिपल खुद लायबल है क्योंकि वो उसके बिहाफ पर कर रहा है, तो उसको प्रिंसिपल के बिहाफ पर कभी भी बाउंड नहीं किया जाएगा. लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें एजेंट जो है लायबल होगा. नंबर 1 पर है वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय एन एजेंट फॉर द सेल और परचेज ऑफ गुड्स फॉर अ मर्चेंट रेजिडेंट अब्रॉड. पहली कंडीशन ये है कि अगर कोई भी सेल और परचेज के बारे में है, मीन्स कि वो कोई गुड्स सेल और परचेज कर रहा है उसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट है और उसका जो प्रिंसिपल है वो अब्रॉड में होता है, किसी और कंट्री में होता है, तो इस सिचुएशन में प्रिंसिपल खुद लायबल होगा. और नंबर 2 है वेयर द एजेंट डज नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ हिज प्रिंसिपल.
جہاں پر جو ایجنٹ ہے وہ اپنے پرنسپل کے بارے میں کچھ بھی ڈسکلوز نہیں کرتا، ہر چیز کو خود ہی ڈیل کرتا ہے، تو ایسی سچویشن میں بھی وہ خود ہی لائبل ہوگا۔ اینڈ نمبر تھرڈ پر ہے ویئر دا پرنسپل دو ڈسکلوزڈ کین ناٹ بی سوڈ، جہاں پر جو ایجنٹ ہے وہ پرنسپل کے بارے میں بتاتا ہے، اس کو ڈسکلوز کرتا ہے، لیکن وہ فراڈ کرتا ہے، مینس کہ اس کے بارے میں غلط بتاتا ہے۔ Next section is 231 Rights of parties to a contract made by agent not disclosed. If an agent makes a contract with a person who neither knows nor has reason to suspect that he is an agent, his principal may require the performance of the contract, but the other contracting party has against the principal the same rights as he would have had as against the agent if the agent had been principal. If the principal discloses himself before the contract is completed, the other contracting party may refuse to fulfill the contract if he can show that if he had known who was the principal in the contract, or if he had known that the agent was not a principal, he would not have entered into the contract. ایجنٹ جو ہے اگر تھرڈ پارٹی سے کانٹریکٹ کرتا ہے اور وہ اس پرنسپل کو ڈسکلوز ہی نہیں کرتا، مینس کہ جو پارٹی ہے وہ پرنسپل کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، وہ فیکٹس کو ہائڈ کرتا ہے، تو اس سچویشن میں پرنسپل یا تھرڈ پارٹی کے سامنے جب یہ سب ڈسکلوز ہو جائے گا تو وہ کانٹریکٹ کو ختم کر سکتے ہیں، تھرڈ پارٹی پرفارم کرنے سے منع کر سکتی ہے اگر تھرڈ پارٹی کو پرنسپل کا پہلے سے پتہ ہوگا کانٹریکٹ کرتے وقت تو یہ کانٹریکٹ ویلڈ ہوگا، بٹ اف تھرڈ پارٹی ڈونٹ نو، پرنسپل کے بارے میں بھی پتہ نہیں، تو ایسے کانٹریکٹ آف ایجنسی کو تھرڈ پارٹی پرفارم کرنے سے منع بھی کر سکتی ہے اور جو پرنسپل ہے وہ اس کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ Next section is 232 Performance of contract with agent supposed to be principal. When one man makes a contract with another, neither knowing nor having reasonable ground to suspect that the other is an agent, the principal, if he requires the performance of the contract, can only obtain such performance subject to the rights and obligations subsisting between the agent and the other party to the contract. اس میں یہ ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے کانٹریکٹ کرتا ہے کسی سے لیکن وہ اپنے پرنسپل کو انڈسکلوزڈ رکھتا ہے، مینس کہ جو ادر پارٹی ہے وہ پرنسپل کے بارے میں نہیں جانتی، لیکن بعد میں اگر پرنسپل جو ہے وہ پھر بھی اس کی پرفارمنس کو انفورس کروا سکتا ہے، اور اگر اس نے یہ کروا دیا تو اس سے ایجنٹ پر سارے رائٹس اور اوبلیگیشنس ویسے ہی آ جائیں گے جیسے کہ ایک ایجنٹ ہوتا ہے، اگینسٹ دا پرنسپل بھی اینڈ اگینسٹ دا تھرڈ پارٹی بھی۔ نیکسٹ از 233 رائٹ آف پرسن ڈیلنگ وتھ ایجنٹ پرسنلی لائبل۔ In cases where the agent is personally liable, a person dealing with him may hold either him or his principal or both of them liable. اس میں جو ہے رائٹ آف تھرڈ پارٹی بتایا گیا ہے، ایجنٹ جو ہے وہ تھرڈ پارٹی کے سامنے پہلے ڈسکلوز نہیں تھا، لیکن تھرڈ پارٹی کو کسی بھی سورس سے یہ پتہ چل گیا ہے، اس نے جان لیا ہے، تو وہ جو ہے وہ ایجنٹ کو بھی اور پرنسپل کو بھی سو کر سکتی ہے، مینس کہ اب اس کے لیے دونوں لائبل ہوں گی۔ Next section is 234 Consequence of inducing agent or principal to act on belief that principal or agent will be held exclusively liable. When a person who has made a contract with an agent induces the agent to act upon the belief that the principal only will be held liable, or induces the principal to act upon the belief that the agent only will be held liable, he cannot afterward hold liable the agent or principal respectively. اس میں یہ ہے کہ اگر جو پرنسپل اور ایجنٹ ہے آپس میں رسپانسبلٹی بانٹ لیتے ہیں کہ کن سچویشن میں کون لائبل رہے گا، تو تھرڈ پارٹی کو بھی یہ پتہ ہونا ضروری ہے، اور آگے چل کر کوئی بھی ایسی سچویشن آئے گی تو لائبلٹی اس پر ہی آئے گی جیسے انہوں نے طے کیا تھا۔ Next section is 235 Liability of pretended agent. A person untruly representing himself to be the authorized agent of another and thereby inducing a third person to deal with him as such agent is liable if his elect employer does not ratify his acts to make compensation to the other in respect of any loss
or damage which he has incurred by so dealing. اس میں یہ ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے خود کو ایز اے ایجنٹ ریپریزنٹ کرتا ہے اور وہ جو ہے ریئل میں ایجنٹ نہیں ہوتا اور جو پرنسپل ہے وہ بھی اس ایکٹ کے بارے میں نہ کچھ کہتا ہے نہ کرتا ہے، مینس کہ اس کے ایکٹس کو ریٹیفائی ہی نہیں کرتا، تو پھر آگے چل کر کوئی بھی لاس یا ڈیمیج آئے گا تو پرنسپل اور ایجنٹ کو ہے دونوں کو لائبل مانا جا سکتا ہے اس کے لیے۔ نیکسٹ سیکشن از 236 پرسن فالسلی contracting as agent not entitled to performance. A person with whom a contract has been entered into in the character of agent is not entitled to require the performance of it if he was in reality acting not as agent but on his own account. اس میں یہ ہے کہ کوئی پرسن ایز این ایجنٹ ایکٹ کرتا ہے بٹ وہ اصل میں ایجنٹ نہیں ہوتا اور وہ جو ہے اپنے لیے کام کرتا ہے تو اور تھرڈ پارٹی جو ہے اس کے ساتھ کانٹریکٹ کرتی ہے اور اس کے ساتھ کام کرتی ہے، تو بعد میں جب اس تھرڈ پارٹی کو یہ پتہ چل جائے گا تو وہ بعد میں اپنے حصے کا کام کرنے سے منع کر سکتی ہے۔ نیکسٹ سیکشن از 237 liability of principal inducing belief that agents' unauthorized acts were authorized. When an agent has without authority done acts or incurred obligations to third persons on behalf of his principal, the principal is bound by such acts or obligations if he has by his words or conduct induced such third person to believe that such acts and obligations were within the scope of the agent's authority. اس میں یہ ہے کہ جو ایجنٹ ہے اس سے وہ پرنسپل کی طرف سے اتھارٹی دی ہی نہیں گئی تھی، وہ کوئی ایسا ایکٹ کرتا ہے اور جو پرنسپل ہے وہ بھی اپنے ورڈ یا کنڈکٹ سے یہ شو کرتا ہے کہ اس نے اس کے ان آتھورائز ایکٹس کو آتھورائز کر دیا ہو۔ اگر پرنسپل یہ ظاہر کرے کہ یہ ایکٹ اور اوبلیگیشن ایجنٹ کی اتھارٹی میں تھا تو ایسے ایکٹس کے لیے پرنسپل خود لائبل ہوگا۔ اور آج کا ہمارا لاسٹ سیکشن ہے 238 افیکٹ آن ایگریمنٹ آف مس ریپریزنٹیشنز اور فراڈ بائی ایجنٹ. Misrepresentation made or fraud committed by agents acting in the course of their business for their principal have the same effect on agreements made by such agents as if such misrepresentation or frauds had been made or committed by the principals, but misrepresentations made or frauds committed by agents in matter which do not fall within their authority do not affect their principal. اس میں یہ ہے کہ ایجنٹ پرنسپل کے کہنے پر کوئی بھی فراڈ یا مس ریپریزنٹیشن کرے تو اس کے لیے پرنسپل لائبل ہوگا، لیکن اگر وہ کوئی بھی ایکٹ خود سے کرتا ہے پرنسپل کو اس کا نہیں ہوتا پتہ تو اس کے لیے ایجنٹ خود لائبل ہوگا، پرنسپل کو کوئی بھی افیکٹ نہیں ہوگا۔ That's all. Thank you so much for watching. اللہ حافظ.